الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا واجب الجود والکرم وعلى آلہ الکرام والکریم وعلى اصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 195 کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والے پر احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. اس میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی پازیٹو پہلو حکم دیا جا رہا ہے. اور دوسرا ہے نگیٹو پہلو، ہلاکت میں خود کو مت ڈالو. پہلے میں ہے کرنے کا حکم ہے، دوسرے میں ہے نہ کرنے کا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. ہم یہ تین بات خاص طور سے انفاق فی سبیل اللہ پہلی چیز ہے، اور خود کو ہلاکت میں مت ڈالنا، جس کو عمومی زبان میں بول دیجیے خودکشی کرنا، چاہے جان کی ہو، مال کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، بلا وجہ اس کو ہلاک کرنا، یہی ہے خود کو ہلاکت میں ڈالنا. دوسری بات. تیسری بات احسان کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ابھی اس سے پہلے آیت نمبر 190 میں لفظ سنا تھا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، اللہ کی رضا کی خاطر کفاروں سے، اپوزیشن سے ڈیفینس کا حکم اللہ پاک دے. مطلب ڈیفینس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود، زیر کرنا. اسی لیے بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں. مناظرہ، مباحثہ، مقابلہ، یہ دونوں پہلو، یہ جتنے بھی پہلو ہیں اسلام میں، ان تمام پہلو میں کسی کو دھسانا، زیر کرنا، گرانا اگر یہ نیت میں ہے تو ایک بھی ثواب نہیں ملے گا. ہر ایک مقابل کی اسلام کی خاطر چاہے مناظرہ ہوگی، چونکہ یہ جملہ بڑا عام ہو چکا ہے، تم بھی مناظرہ کے لیے بلا، ہم بھی مناظرہ کرنا. اس کو مناظرہ نہیں، مناظرہ کہتے ہیں دونوں فریق اور دونوں مد مقابل، دونوں اپوزیشن حق کی خاطر حق کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دلائل پیش کرنا. یہ دونوں کی نیت میں ہو حق تک پہنچنا، دونوں کی نیت میں. اس کو عربی میں بولتے ہیں اظہارا للصواب، صواب بولتے ہیں درستگی. درستگی کو ظاہر کرنے کے لیے دو شخص ایک مسئلے کو ثابت کرنے میں مشغول ہونا دلائل کے طور پر. لیکن آج جو مناظرہ کا جو پہلو ہو گیا ہے، آج تیرے کو تو ہم گراہی کے چھوڑیں گے، آج
تیرے کو ہم زیر ہی کر کے چھوڑیں گے. اس کو مناظرہ نہیں بولتے, اس کو منازعہ یا مجادلہ, یہ معارضہ, یہ سب پہلو بولتے ہیں. مناظرہ کے لیے دونوں فریق کی نیت میں حق تک پہنچنا ہو, حق تک, حق کی درست, حق اور درستگی تک پہنچنا ہو, تب جا کر کے مناظرہ. یہ لفظ بڑا عام ہے نوجوانوں میں, خاص طور سے اس کو دھیان میں رکھیے گا. کسی سے بھی مناظرہ ہو, کوئی بھی فریق ہو. ایک چھوٹی سی مثال دے دو, کسی کا اعتراض ہے علم غیب پر, ایک فریق کہتا ہے علم غیب ہے اور ایک فریق کہتا ہے علم غیب نہیں ہے. اب دونوں کو چاہیے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے دلیل پیش کرنا. یہ نہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہے اس کو زیر کرنا, جو کہہ رہا ہے نہیں اس کو زیر کرنا. یہ وہ آٹومیٹک, جو حق پر پہنچیں گے, جو جیت جائیں گے, وہ آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا کہ حق تک کون پہنچے. لیکن اگر نیت میں یہ ہو کہ ہمیں حق پہنچنا ہے تو اس میں ثواب بھی ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آج کی تاریخ میں جو لوگ مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں وہ مناظرہ نہیں. جیسے امام اعظم, امام ابو یوسف سے مناظرہ, امام اعظم امام ابی ظفر سے مناظرہ, امام محمد سے مناظرہ, جبکہ یہ سب شاگرد ہیں. لیکن مناظرہ کیا ہے؟ میری تحقیق یہ کہتی ہے, ٹھیک ہے دلائل پیش کرو. تمہاری تحقیق یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے دلائل پیش کرو. جن کے دلائل غالب آ گئے الحمدللہ سینے سے لگا حق تک پہنچنے کے لیے. تو آج جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہسٹری میں یا یوٹیوب وغیرہ کی دنیا میں, سوشل میڈیا پہ, یہ مناظرہ نہیں, یہ مجاگرہ ہے, یہ جھگڑے ہوئے. مناظرہ کے لیے جید, محقق اور اپنے وقت کا بیسٹ ہر علوم پر مہارت رکھنے والا شخص ہی مناظرہ کر سکتا ہے. قرآن پاک کی کون سی آیت منسوخ ہے, کون سی آیت منسوخ نہیں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, رسول پاک نے جب فرمایا تو کون کون صحابہ یہاں موجود تھے, یہ سارے علوم ہوں گے تب نہ ایکسپلین کر پاؤ گے. اس لیے یہ دھیان میں رکھے گا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں جو اللہ کی رضا کا پہلو میں دینے جا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو. یہ آنے والا مطلب ایک مہینے کے بعد, اب تو ایک مہینے کے بعد ہی بولیں گے تو کیا 2 تاریخ ہوگی. اب یہ رجب ہے, پھر شعبان کے بعد جب رمضان کا مہینہ, اب یہاں سے مہینہ بڑا ایک دم آپ کے لیے دارالامتحان مکمل طور پر. یہ مہینہ تو رحمت والا ہے, رجب کا مہینہ عظمت والا ہے. کفار بھی اس مہینے کی قدر کرتے ہیں, جنگیں نہیں کرتے تھے اس مہینے میں, ایک دم آگے مطلب رک جاتے. شعبان تو الحمدللہ بخشش کا, مغفرت کا, برات کا مہینہ ہے. یہ رجب سبحان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے, اور رمضان امت محمدیہ کا مہینہ ہے. تو ہم یہاں کنیکشن دیکھیں, توحید, رسالت, امت. خیر, اس لیے انفقوا فی سبیل اللہ کی توضیح سنیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیا مال خرچ کر دینا صرف خرچ ہے؟ نہیں. روپیے خرچ کر دینا خرچ ہے؟ نہیں. مومن کی زندگی کا ہر شعبہ انفاق فی سبیل اللہ. اب اگر اس کو نہیں سمجھے لفظ میں, مومن اگر سانس لیتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا میں لیتا ہے. مومن سانس چھوڑتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا میں چھوڑتا ہے. ایک قدم بڑھاتا ہے دائرے ایمان میں تو بھی اللہ کی رضا میں بڑھاتا ہے. قدم پیچھے کرتا ہے تو بھی اللہ کی رضا میں. تو انفاق فی سبیل اللہ کی بہت وسعت ہے. گویا ایمان والوں کا ہر حصہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف مال نہیں ہے. رکوع کیا آپ نے, انفاق فی سبیل اللہ. سجدہ کیا, انفاق فی سبیل اللہ. اولاد کو کھلا رہے ہیں فی سبیل اللہ. معاشرے کو میں خوشی کا ماحول دوڑا رہے ہیں فی سبیل اللہ. غرض ہے کہ ایمان والوں کا ہر حصہ یہاں بیٹھے فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ. وقت کا خرچ ہے, وقت کو خرچ کر رہے ہیں. تو خرچ کرنا اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو, نوٹ آف کرنا, فی سبیل اللہ خرچ کرو, یہ پوائنٹ ہے. تو ایمان والوں کا اب ہر عمل جو ہو رہا ہے وہ اللہ کا تقاضا ہے کہ فی سبیل اللہ ہو. اس میں نفس کا دخل نہ ہو, اس میں ریا کا دخل نہ ہو, اس میں دکھاوے اور سنانے کا دخل نہ ہو, اس میں دوسروں کی آب و بھگت کا دخل نہ ہو. تب جا کر کے آپ کا بیٹھنا, اٹھنا, سونا سب کچھ فی سبیل اللہ ہو.
کیوں؟ آپ اس کی ہمت سنیں، اللہ پاک نے اینی ٹائم آپ کے دونوں کاندھے پر فرشتے کو کیوں رکھا؟ اینی ٹائم. اگر صرف نیکی لکھنا ہو اور نیکی یہ ہو کہ نماز پڑھنا، حج کرنا، زکات دینا یہی نیکی ہے، تو جب کریں گے تب آ جاتا. اور برائی لکھنا ہو تو برائی جب کریں گے تب آ جاتا. لیکن اینی ٹائم رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والوں کا ہر لمحہ یا تو نیکی ہے یا نیکی نہیں ہے تو برائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اینی ٹائم کی اصل وجہ ہے. یہی وجہ ہے میں نے جو کہا کہ ایمان والے کا ہر حصہ انفاق فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. یہی تقاضا الہی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جانتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ جو فرشتے رہتے ہیں، جب بندہ مومن صرف سوچ لیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ رات میں سوچ کر کے سوئے کہ فجر میں انشاءاللہ اٹھنا ہے، خالی اتنا سوچ کر کے، تو فرشتے جو ہے نا سوچنے کے درمیان سے فجر کی پڑھنے تک لکھنا شروع کر دیں. پڑھ دیے تو خیر کیا کہنا، وہ تو آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں بھی پڑھے ہیں نا تو لکھنا شروع کر دیے. کیوں؟ نیت آپ کی بڑی اچھی ہے، نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے. پڑھ لیے تو سونے میں سہارا، نہیں تو سونا تو پیور ہے. دھیان دیجیے. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیے کہ کوئی غلط کام کرنا ہے تو رائٹ ہینڈ کے جو فرشتے ہیں لکھنا بھی چاہتے ہیں تو یہ الٹے والے حیدرآباد میں جو سیدھا ہوتا ہے بولتے ہیں، لیفٹ ہینڈ کے جو فرشتے ہیں کاندھے کے لیفٹ پہ فرشتے وہ لکھنا شروع کرتے تو رائٹ کے فرشتے اسے روکتے ہیں. رکو، جو دے رہے کرم دیکھیے ایمان والوں کا اللہ کا. یہاں کے فرشتے بولتے ہیں رکو، تو وہ بولتے ہیں تم لکھ رہے تو نہیں، رکو میں لکھ رہا ہوں. تو اللہ پاک غیب سے آواز رہے ٹھیک کہہ رہے رائٹ کے فرشتے. اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. دھیان ہے، دونوں فرشتے ہی ہیں. لیفٹ کے فرشتے لکھنا شروع کرنا ہی چاہتے کہ روک دیے جاتے. اور کیا یہ بولتے ہیں ابھی کرا نہیں ہے، ابھی کرا نہیں ہے، جب کر لیں گے تب لکھنا. اور اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. دونوں کو اللہ ہی نہیں رکھا ہے. اب غور کر رہے ہیں. اور یہ جب لکھ رہے ہیں تو نہ یہ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے کہ روکو. تو گویا ابھی کیا کہا میں نے، سانس لینا بھی ہماری عبادت ہے. سانس لینا بھی ہماری عبادت، ہماری سوچ عبادت ہے. حدیث میں آیا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوا کرتا ہوں. میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے پاس ہوا کرتا ہوں. دوسری حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اوپر کو نہیں دیکھتا، تمہاری ظاہر شکل صورت کو نہیں دیکھتا. تمہارا دل، تمہاری نیت، تمہارا خیال، تمہارا گمان کیا ہے اس کو دیکھو. تو انفقوا فی سبیل اللہ کی توضیح یہ ہوئی کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کا معنی صرف مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات کر دینا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ مومن کا ہر عمل انفاق فی سبیل اللہ، ہر عمل. الحمدللہ. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو. اس کی بنیاد پر میں نے یہ توضیح کی ہے. اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو مطلب بری نیت مت رکھو، برا خیال مت رکھو، برا کام مت کرو. اب جتنے بھی مومن کے جب سانس لینا بھی عبادت، ہر حصہ جو مطلب یہ کہ پوزیٹو پہلو کا ہے، مثبت پہلو کا ہے، وہ ہر حصہ عبادت ہے. تو اب اس کے جتنے بھی اپوزٹ پہلو ہیں وہ سب لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ میں آ گئے. کہ آپ سانس بھی لینا تو برے خیال سے مت لینا. جیسے کبھی کبھی بولتے ہیں کیا بیسٹ ہے، دنیا داری کی تعریف ہوگی. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. یہ سب پہلے جملے ہونے چاہیے. کسی بچے کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت، نہیں ماشاء اللہ، یہ ہونا چاہیے. پانی پیتے الحمدللہ، یہ ہونا چاہیے. دیکھ رہے کھانا پینا اٹھنا ہر چیز گویا کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کی رضا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ سب جو جملے بولتے ہیں آپ انوائلنٹری میں بولتے ہیں، نیچرلی طور پر اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ مومن ہو تو ہر لمحہ
تھوڑی سی کربلا کے حوالے سے 2 بات بول دوں تاکہ اور مسئلہ واضح ہو جائے. حضرت امام حسین مدینہ المنورہ سے نکلنے والے تھے. اپنی والدہ اپنے نانا جہاں جہاں جانا تھا اور جہاں جہاں سے اجازت لینی تھی لے لی. بہت سارے صحابہ اس وقت جو موجود تھے روکے مت جاؤ، اور ہزاروں ہزار ہے، ظالم ہے، جابر ہے، مت جاؤ، دھیان دیجیے. تو حضرت امام حسین نے کہا یہ آپ کا مشورہ ہے، میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں جا کے کیا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. اور آواز بھی آئی، جا بیٹا، اللہ میرے بیٹے پر صبر کی چادر کو تانے رکھنا. یہ جملہ ہے، صبر کی چادر کو تانے رکھنا. اللہم اصبر صوب الصبر صوب العفو. صوب بنے چادر، کپڑا، صبر کے کپڑے کو ان کے اوپر تانے رکھنا. جا بیٹا. ماں نے اجازت دے دیا، نانا نے اجازت دے دیا. مکہ آئے مدینہ سے. آپ ذرا سی یہ بتائیں ایک دم چھوٹی سی بات، اور واقعی حسینی ہونے کو اپنی ناز ایمان سمجھ، اپنی شان ایمان سمجھ. خدا کی قسم اب سمجھ میں آیا کہ سادات کرام کی عظمت کیوں ہے، اہل بیت کی عظمت کیوں ہے. کیونکہ اسلام کو گھر والے نے بچایا. ہم آپ تو در والے ہیں، حسین گھر والے ہیں، اور شریعت مصطفیٰ کے گھر کی ہے. کیسے بچائے؟ صحابہ روک رہے ہیں ان کو. کون کر رہے ہیں؟ صحابہ روک رہے ہیں کہ مت جاؤ. لیکن آپ بتائیے، آپ کا گھر چل رہا، آپ کو باہر والے اگر روکیں تو آپ کیا رک جائیں گے؟ نہیں. گھر والے تو انت تک کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی نہ کسی نہ طرح بچائیں، کتنا بھی باہر والا ہو. لیکن آپ غور کیجیے، جب وہ آئے، آپ انڈیا میں رہتے ہیں الحمدللہ، جب کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہوں میں، خود میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، ہر نماز کے بعد رائٹ ہینڈ تھوڑا سی کروس ہو جاتے ہیں. جانتے ہیں انڈیا کا جو جغرافیہ ہے مکہ اور مدینہ کے اعتبار سے، اب ادھر ہے نا کعبہ، سبحان اللہ، قربان جائیے کہ کعبہ کا جو دروازہ ہے نا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا دروازہ یہ کعبہ جو ہے انڈیا والوں کو نصیب ہے. مکہ میں تو چاروں طرف نماز پڑھ سکتے ہیں نا، ملک شام، ایران، یہ سب کا تو الگ الگ پوائنٹ ہوگا نا، الگ الگ قبلہ اور سمت ہوگا. لیکن انڈیا والوں کا جو سمت ہے وہ دروازہ کعبہ، یعنی آپ جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کعبہ کا دروازہ آپ کو مل رہا ہے. یہ رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، یہ سب نے دروازہ مل رہا ہے کعبہ. اور ذرا سی کروس ہوں گے، دھیان دیجیے، ذرا سی کروس ہوں گے تو مدینہ مل رہا ہے. جغرافیائی طور میرے آقا جو آرام فرما رہے ہیں وہ ایک دم توجہ ہے دروازہ کعبہ پر. سبحان. تو آپ جو ذرا سی کروس ہوتے ہیں، رائٹ میں کعبہ ملا اور ذرا کروس ہوئے تو مدینہ ملا. اور مدینہ بھی وہ بھی قدمین رسول کا قدم، اسی لیے زیادہ کروس نہیں ہونا چاہیے. اب ایسے ہے نا، تھوڑا کروس ہو، بس تھوڑا سا بھی. زیادہ کروس ہوں گے نا تو پھر آپ دوسری طرف چلے جائیں گے. اب آپ غور کیجیے، ہر وقت آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، کیا آپ کے دل اور نیت میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کاش جمال مصطفیٰ دیکھ لیتے؟ خیال نہیں. کبھی بھی آپ سلام پڑھیں، بلکہ میرا وجدان ایمان کہتا ہے یہ ہمیشہ خیال آیا ہوگا. کبھی بھی آپ نے یا نبی سلام علیکہ یا سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے، سرکار پر سلام پڑھے ہو، دیدار کی طرف تو ضرور ہوئی ہوگی. اگر توجہ سے پڑھے ہوں گے تب، فارمیلٹی الگ چیز ہے، توجہ سے پڑھے ہوں گے تو یا نبی سلام علیکم سرکار. آپ بولتے بھی ہیں نا سرکار آپ دیدار کرا دیجیے، دکھا دیجیے، در بلا دیجیے، یہ سب جملہ کیوں بولتے ہیں؟ تو آپ اتنا دور رہ کر کے کیا اچھا ظاہر کرتے ہیں، کیا خواہش ظاہر کرتے ہیں. دھیان دیجیے اور مقام حسین کو سمجھیے، قربانی حسین کو سمجھیے. ہماری اور آپ کی تمنا یہ ہوتی کہ تھوڑی سی زمین مل جائے در مصطفیٰ، 2 گز زمین مل جائے مدینہ. اسی لیے کوئی جب انتقال کرتا ہے تو ہم لوگ دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ کتنا خوش نصیب حاجی تھا
مرنا تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن کتنی اچھی جگہ مرا ہے، بولتے ہیں یہ خواہش کی بھی ظاہر ہوتی، صحابہ کی یہی تمنا ہوتی، سرکار رہو کہیں بھی، مرو آپ کے در پر، آپ کے مدینہ میں، یہ میری خواہش ہے، دعا قبول ہو جائے۔ دھیان دیجیے، تو ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم کشش، ہمارے جذبے، ہماری کھچاؤ مدینے کی طرف جاتے ہیں، لیکن حسین کو دیکھیے، صحابہ روک رہے ہیں، رسول پاک کا در موجود ہے، ماں کا در موجود ہے، پورا کنبہ موجود ہے، روک رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پہلے مکہ آتے، مکہ سے پھر پیدل چلے جاتے ہیں کربلا کے لیے۔ کائنات کھینچی جا رہی ہے رسول کی طرف، مدینہ کی طرف، توجہ دیجیے، مکہ مدینہ کے لیے اپنی سعادت ہزاروں پیسے جمع کر کے کوشش کر کے جاتے ہیں، کرنے کے لیے سوچتے ہیں بات کہیں مل جائے وہ زمین، سبحان اللہ، ہر ایک کی تمنا ہے، لیکن حسین تم نے ایسا کیوں کیا؟ مقام حسین سمجھیے اور سادات کی عظمت کو سمجھیے، اور سادات خود اپنی عظمت کو سمجھے، بہت بڑا مقام ہے۔ زبردستی عزت لینا یہ آسان بیکار کی چیز ہے۔ خوشبو کو کہا نہیں جاتا کہ سونگھو، آٹومیٹک نام پہ آ جاتا ہے۔ آل رسول اور سادات اس خوشبو کا نام ہے، دنیا آٹومیٹک سمجھ جائے کہ یہ حسینی ہے، یہ حسین کے اولاد ہے، یہ حسین کی نسلیں ہیں، فرزندان غوث اعظم ہے، ایسا خیر۔ تو حسین جو چلے، قرآن پاک کی اب عکاسی دیکھیں، سبحان اللہ، توجہ دیجیے، کیا خرچ کیے، 2 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی آپ کو جب مدینہ سے آتے ہو تو کتنا روتے ہوئے یار، روتے ہوئے نہیں؟ پوچھو حاجیوں سے، اگر معلوم ہو جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد فلائٹ ہے مدینہ سے، تو ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ کس نے روکا ہے؟ آنسو گرانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کائنات کے دل ہے کہ آپ کا دل تھا، مصطفیٰ کائنات کے دل ہے، دھیان دینا، لاکھوں خرچ کر کے گئے، محنتیں، مشقتیں، انرجی، ساری چیزیں خرچ کی آپ، لیکن اب جب مدینہ چھوٹ رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو کیوں؟ وہاں چھوٹ رہا ہے، آپ مجبور ہیں۔ حسین تم مجبور تھے، تم کو تو پورا سپورٹ تھا، اور سپورٹ بھی کس کا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان لوگوں کا سپورٹ جسے صحابہ بیس آف ایمان جس کو کہا گیا، ان کا سپورٹ تھا۔ خود آپ صحابی ہو، اولاد بھی ہیں، آپ صحابی بھی ہیں، کیسا شرف حاصل ہے، در مصطفیٰ نیچرلی طور پر آپ کو ملا ہوا ہے۔ ہم لاکھوں خرچ کر کے جا رہے ہیں، ذرا سی چھوٹ جائے تو آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھئے ان سے جو دیکھے ہیں، پوچھئے ان سے جو مزہ چکھے ہیں، نہیں دیکھے بھی ہیں، پوچھئے ان سے جو درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں اور تصور مصطفیٰ میں رہتے ہیں۔ توجہ دیجیے، جب چھوڑ رہے ہوں گے آپ خرچ کا اندازہ لگائیے، کیا کیا امام حسین نے خرچ کیا؟ آپ لاکھوں خرچ کیا، آنسو نہیں تھم رہے ہیں، امام حسین نے کیا کیا خرچ کیا ہوگا؟ اب انفقوا فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیجیے۔ اے دنیا والوں، آل مال، توجہ دیجیے، آل مال، وقت، نفس، دنیاوی محبت، رسپیکٹ، عظمت، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کو خرچ کر رہا ہوں، کیوں؟ انفقوا فی سبیل اللہ، رب نے کہا ہے اللہ کی راہ میں ہر کچھ خرچ کرنا، توجہ دیجیے، اور یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے نانا پر اترا ہے، یہ اسلام ہے، یہ مذہب ہے، یہ شریعت ہے، اور میرے گھر کی چیز ہے، میرے گھر کی چیز ہے یہ، اور گھر کی چیز جب ضائع ہونے والی ہوتی ہے، یزید کو دیکھا انہوں نے، شراب قرآن نے کہا تھا حرام ہے، زناکاری قرآن نے کہا تھا حرام ہے، یہ ساری بدکاریاں، اور اس کے دلدل میں پھنس گیا تھا، اور اس قرآن کو قانون کی شکل دیا مولا نے، اور ان کے نانا پر یعنی گھر حسین میں یہ قرآن ہے، اسلام حسین کے گھر کی چیز ہے، اور یہ پامال ہو رہا تھا۔ توجہ دیجیے، تو گھر والوں کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ
کی حفاظت کریں. اس کے لیے بنیادی طور پر آج آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ والوں کو بلائیں گے. کیا کیا نہیں کوشش کریں گے, جو بھی کوششیں ہوں گی. حسین تم نے کیا کوشش کی؟ واہ, اپنے دوست صحابہ کو چھوڑا میں نے, دھیان دیجیے, اپنے نانا کو چھوڑا, اپنی ماں کو چھوڑا, خاندان اقربا سب کو خرچ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے کہا تھا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا مت ہونا. حسین آج تیرے رہتے ہوئے یزید کامیاب ہو گیا تو قرآن چلا جائے گا, اسلام چلا جائے گا, تو تیرے ہاتھوں ہلاک ہوگا نا, کیونکہ یہ تیرے گھر کی چیز ہے, تیرے گھر کی چیز ہے. ہمارا گھر جلتا ہو تو آپ سے نہیں پوچھے گی پولیس آ کر کہ ان کا گھر کیوں جلا, گھر والے سے پہلے پوچھے گی کیوں جلا, سلنڈر کہاں رکھے تھے, کیا تھا, کیسے خودکشی ہوئی, کیسے جل کر مری, کیا ہوئی. ارے بابا گھر بھی میرا جلا ہے, پوچھ بھی رہے ہو مجھے, ٹارچر بھی مجھے کر رہے ہو, پریشان بھی مجھے کر رہے ہو, جواب ملے گا تو کس سے پوچھوں؟ گھر جلا ہے تو گھر والے سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ تو قرآن کو بچانے کے لیے امام حسین, اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین, مذہب کو بچانے کے لیے امام حسین کی گھریلو ذمہ داری تھی. اس لیے امام حسین نے خود کو خرچ کیا, اقربا کو خرچ کیا, احبا کو خرچ کیا, مدینہ کو خرچ کیا, مکہ کو خرچ کیا, غرضے کے سب کچھ خرچ کیا, آل مال سب کو خرچ کیا. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں ہلاک نہ ہونے کے. امت کہہ دیتی حسین کس بنیاد پر تم نہیں گئے, تم تو آل رسول تھے, تم کو تو مصطفیٰ نے سینچا تھا. اس لیے امام حسین نے, اگر اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو امام حسین اس کی پوری تفسیر نظر آتی ہے, اس کا پورا ڈیٹیل نظر آتا ہے. آگے دیکھیں, وَأَحْسِنُوا, اور احسان کرو. حسین میں بھی حسن ہے, احسان میں بھی حسن ہے. غور کرے آپ, وَأَحْسِنُوا, احسان کرو. امام حسین کے بڑے بھائی کا نام حسن ہے, پھر حسین ہے, پھر محسن ہے. تینوں کو اگر ملا دیں گے نا تو عربی میں بنتا ہے, دو کو ملائیں گے تو حسنین بنتا ہے, دو کو ملائیں گے تو حسنین بنتا ہے, اور تینوں کو ملائیں گے تو محسنین بنتا ہے. تینوں کو ملائیں گے تو محسنین, جمع کا صیغہ بولتے ہیں پلورل اور سنگولر. تو دو کو ملائیں گے تو حسنین, اور سب کو ملائیں گے تو محسنین. اب اور کیجئے قرآن پاک میں, ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے, بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. اب محبت کا کتنا پیارا درس ہے. واہ, اس آیت کریمہ میں حسینی تصور اور جذبہ ملا کہ ہمارا ہر لمحہ, ہر شعبہ زندگی کا, چاہے سانس کا ہو, آس کا ہو, مال کا ہو, آل کا ہو, یہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے گزرے. نہیں تو اگر اس کے خلاف گزرا تو خود کو ہلاکت میں آپ ڈال رہے ہیں, ہم ڈال رہے ہیں. یہی حسینی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اس میں ہے کہ آپ پوزیٹو تصور رکھیے, مثبت تصور رکھیے. اور مثبت تصور یہ ہے کہ نہ آپ سے کسی کو تکلیف ہو, نہ آپ کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنے, نہ آپ کسی کے اوپر ظلم زیادتی کریں. آپ ایسا آئیڈیل بنے کہ آپ جانتے ہیں امام حسین تو اس کڑی کا نام ہو گیا ہے کہ اب کوئی انہیں انگلی نہیں اٹھاتا. اگر قوم نے کبھی انگلی بھی اٹھایا ہے نا تو یہی کہا جانا نہیں چاہیے تھا, جانا نہیں چاہیے تھا. ارے بے وقوف کہیں کہ جنگ لڑنے کے لیے بچے کو کوئی لے جاتا ہے, عورت کو کوئی لے جاتا ہے. یہیں سے سمجھ جانا چاہیے بچے اور عورت کو لے جانا یہ کچھ اور ہی وجہ ہے. جنگ لڑنے کے لیے عورتوں کو تو پہلے سیکورٹ کیا جاتا ہے, تم نکلنا نہیں, باہر جا رہے ہیں, سیکورٹ کیا جاتا ہے, محفوظ. اور وہ علی اصغر بچے دودھ پیتے بچے کو لے جایا جاتا ہے. نہیں, وہ جان رہے تھے انفقوا فی سبیل اللہ کیا ہے, آل مال جان سب کچھ رب کی بارگاہ میں رضا کے لیے قربان کر دینا, یہی ہے منشأ الہی. اور یہ مقام صرف آل رسول کا ہے. نوٹ کرنا, یہ مقام صرف آل رسول کا ہے. اگر آل رسول سادات کرام مشائخ آل رسول نبی کے فرزندان غوث پاک کی اولاد نہیں کر رہی ہے تو اسے حسینی کہے جانے کا حق نہیں. اسی لیے ہم فخر سے امام اہل سنت پر ہزاروں سلام اور درود بھیجتے ہیں کہ انہوں نے غلام حسینی ہونے کا اتنا حق ادا کیا ہے کہ حسین سے پوچھئے کہ کتنا خوش ہوں گے وہ خدا کے, کتنا خوش ہوں گے. واہ, امام اہل سنت نے 1400 کتاب دے کر کے امت کو بچا لیا ہے. تحفظ ناموس رسالت کا معمار بن کر اٹھے ہیں. واقعی
ایک لفظ میں جو انہوں نے اپنا خود انٹروڈکشن کرایا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا، بیٹا تیرا ہے، توجہ دے، میرا غوث ہے، نسب نہیں حسب جوڑ رہے ہیں، عظمت اور رتبہ جوڑ رہے ہیں، میرا جو رشتہ ہے سب، لیکن یہ ایک دم ذہن دینا چاہتے ہیں، گھر والوں محسوس کرو تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ پاک تم سے پہلے پوچھے گا قرآن پر اگر عمل نہ ہوا ہوگا، تم سے پہلے پوچھے گا شریعت پر عمل نہ ہوا ہوگا، تم نماز نہیں پڑھتے۔ اور مریدوں کو بھی پتہ نہیں، عجیب بات ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں حالات آج کے، درگاہوں میں جائیے بیٹھے رہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، خود بھی بیٹھے ہوئے، اور مطلب مریدوں کو بھی ایک دم بالکل حکم نہیں دے رہے۔ اللہ کا نام، یہ کیا ہے؟ نماز اقیم الصلاۃ قرآن کا حکم ہے۔ کیا کیا تھا یزید نے؟ امیر معاویہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، بازو میں رہتے تھے امیر معاویہ رسول اللہ، حکم خدا کا اترتا تھا، وحی خدا کی اترتی تھی، تو لکھنے کا شرف ان کو حاصل تھا یزید کے باپ، کتنا بڑا مقام تھا، حسین کو نہیں معلوم تھا، اتنے بڑے عظیم المرتبت نبی کے بازو میں بیٹھنے والے کے بیٹے کے خلاف میں کیوں جاؤں؟ ان کو نہیں بڑا احساس تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اتنے قرآن کے خلاف جانے والا کبھی بھی اللہ والا اور رسول والا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ والا رسول والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں ہے۔ پھر یہ کیسی مریدی ہے، یہ کیسی بیعت ہے، یہ کیسی سیادت ہے، یہ کیسے آل رسول ہونا ہے، کیسے فرزند غوث اعظم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے غوث کیسے اپنے آپ کو قادری کہہ سکتے ہیں؟ توجہ دے رہے، خواجہ غریب نواز 17 سال کی عمر پاک میں ایسا عمدہ علوم، تمام علوم کو حاصل کرنے والے، حفظ قرآن ساری چیزوں کو حاصل کرنے والے، ارے ایک پاؤں رکھتے تھے اپنے باغ میں یہاں اور دوسرے پاؤں باغ کے اینڈ میں رکھتے تھے تو پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو شریعت اور قرآن پر اتنی استقامت کہ ہم کیسے چشتی ہو سکتے؟ تو ہم لیبل کے ہیں قادری، لیبل کے ہیں چشتی۔ اس لیے گھر والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری آل رسول و سادات کی کہ وہ شریعت پر خود بھی پہلے عمل کریں، آٹومیٹک امت عمل کرے گی۔ آج 1400 برس تقریباً گزر چکے ہیں امام حسین کے مسئلے کو، اور لگتا ہے کہ کل ہی وہ واقعہ پیش آیا، ایسا لگتا ہے۔ امام حسین کا ہر دن ایک دم نیا دن لگتا ہے۔ اور امام اہل سنت کی دیکھیے اب آج کی تاریخ میں 100 برس قریب ہونے جا رہے ہیں امام اہل سنت بعد میں اور لگتا ہے کہ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ابھر رہے ہیں، نئی شان کے ساتھ ابھر رہے ہیں۔ تو دین میں جب کوئی امت میں جب امتی پیش کرتا ہے دین میں کوئی احسان، کوئی عظیم کام، تو اللہ پاک اپنی کرمی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امت کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، محبت کو ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، واحسنوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مولا ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، محبت عطا فرمائے، سچی